اب اس قصیدہ کے ترجمہ کے لیے محترم مولانا محمد امید کوثر صاحب، پرنسپل جامعہ احمدیہ قادیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، جولائی 1894 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک کتاب سر الخلافت عربی زبان میں تصنیف فرمائی، جس میں مسئلہ خلافت پر جو اہل سنت اور شیعہ حضرات میں صدیوں سے متنازع چلا آ رہا تھا بحث فرمائی، اور دلائل سے ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سمیت چاروں خلفائے راشدین برحق تھے، لیکن حضرت ابو بکر سب صحابہ سے اعلیٰ شان رکھتے تھے، اور آیت استخلاف کے حقیقی معنوں میں وہی مصداق اول تھے۔ احباب کرام، اتفاق سے آج 10 محرم 1431 ہجری ہے۔ شیعہ حضرات یوم عاشورہ منا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم و عدل قرار دیا تھا، کا فیصلہ سن لیں اور اسے قبول کر لیں، اور حضرت ابو بکر کو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول تسلیم کر لیں۔ سر الخلافت میں ہی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت اور ان کے اوصاف کا عربی اشعار میں ذکر فرمایا ہے، جن میں سے کچھ ابھی آپ نے سماعت فرمائے، اور ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور خلافت موعودہ کے کام پورے ہو گئے، اور سوچنے والے دل کے لیے اس میں نشانات ہیں۔ میں ابو بکر کو چاشت کے سورج کی طرح پاتا ہوں۔ آپ کے مناقب و اخلاق ایک روشن ضمیر انسان کی نگاہ میں مقبول ہیں۔ وہ مصطفیٰ کے لیے آپ کے سائے کے مانند تھے، اور جب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو وہ بہادر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دین کی نصرت کے لیے اپنے گھر کے سب اموال دے دیے، سوائے معمولی اشیاء کے۔ اے طالب حق، اللہ کے صحیفوں کو لازم پکڑ، تاکہ تو اس پاک شریف النفس کے اوصاف دیکھے۔ خدا کی قسم، وہ تمام کے تمام صحابہ میں کوئی شخص بھی ابو بکر کی طرح معطر نہیں تھا۔ صحابہ نے بخوشی اس کی بزرگی کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا، اور سمندر کو ہر دریا پر غلبہ حاصل ہے۔ دین پر جب جب مصیبت آئی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اس نے تائید یافتہ رسول اللہ کے ساتھ غار میں جانے میں پہل کی۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے خدا میری فریاد رسی کر، اے میرے خدا میری مدد کر، اور مہربانی سے میرے مقصود کی بشارت دے اور آگاہ کر، مجھے اپنے نور سے منور کر دے۔ اے میرے ملجا و ماوا، ہم تیری ذات کی پناہ لیتے ہیں چھا جانے والی تاریکی سے۔ اے میرے رب، تو مہربان رہ جیسا کہ تو ہمیشہ مہربان تھا۔ اگر میں کسی ذمہ داری کو بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دے۔ اے میرے رب، میرے دکھوں کو دور کر دے اور مجھے نجات دے۔ اے میرے خدا، میرے دشمنوں کو پارا پارا کر دے اور خاک آلودہ کر دے۔